نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آٹھ محرم الحرام سن 1442 ہجری اس تھوڑے جے وقت اور اس مختصر جی نشست آج انجے سمجھے کہ شہادت نی تمہید اور ابتدا کرنے اور انشاءاللہ پرسوں اللہ تعالیٰ خیر فرمائی تا 10 محرم الحرام شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اگے بھی میں گل کرنا اور انشاءاللہ آج بھی کرساں۔ ظلمت کفر اور شرک نی تاریکی اس کائنات اپنی لپیٹ گدا ہوا اور ہر پلے کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے۔ خدا نہ وہ گھر جڑا کائنات نے سب تو بڑے مواحد حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرمایا، اس گھرے وچ بھی شرک نہیں بو آنی پئی اور اس پورے بیت اللہ نے اندر بھی بت ٹنگے پین اور اللہ تعالیٰ نہ شرک ہونا پیا۔ اور مکہ مکرمہ نے وہ حرم نہیں سرزمین جتے ایک نماز 1 لاکھ نماز نے برابر ہے، اور جس نے چپے چپے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور 1.25 لاکھ انبیاء وچوں اکثریت نے رکوع اور سجدے نے نشان موجود ہیں، وہ حرم بھی کفر اور شرک نہ بھرا ہوا۔ اس کفر اور شرک نے گندے ماحول اس گندگی وچ اور اس تعفن زدہ ماحول ایک آواز اٹھی لا الہ الا اللہ نے۔ حضور غار حرا تو اترے اور مکہ مکرمہ آن کے کوہ صفا تے کھڑے ہوئے اور صفا تے کھڑے ہو کے اپنی قوم اللہ تعالیٰ نے طرف بلایا اور انہاں لا الہ الا اللہ نے دعوت دیتی۔ اس ماحول اور اس گندگی وچ یہ ہکلے خدا نی گل انہاں مشرکاں نے دماغے وچ تے سمجھ وچ آونے والی نہیں آئی۔ وہی ہویا کہ انہاں آکھیا یہ آواز بڑی عجیب جئی اور یہ اساں سمجھ نہیں آنی کہ اسی سینکڑاں تے ہزاراں خداواں چھوڑ کے ہکی خدا نی طرف کی کن متوجہ ہو ونجا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے قم فانذر وربک فکبر، نہ ابو لہب نہیں پرواہ کر نہ ابو جہل نہیں پرواہ کر، میرے نبی اتنی زور نہیں توحید بیان کر کہ مشرک ریزہ ریزہ ہو ونجا۔ انہوں نے قوت تروڑ دے، انہوں نے غرور خاک اچ ملا دے اور انہاں ایجا عمودہ ڈھا سٹ کے وقت قیامت تک انہوں اٹھ نہ سکا۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑا ہو اور اپنے رب نیاں صرف وڈائیاں بیان کر، جتنا بیان کر سکنا اپنے رب نی بڑائی، اپنے رب نی عظمت، اپنے رب نی کبریائی، جتنی میرے محبوب تو ان کو بیان ہونی کر۔ حضور مکہ ہوئے، حرم نہ ماحول ہوئے، صفا نی پہاڑی ہوئے، لسان نبوت ہوئے، موڑنے تے جبریل جیسا فرشتہ مدد واسطے کھڑا ہوئے، وہ تو میرے رب نی نگرانی ہوئے، تو بات حضور تو بہتر توحید کائنات کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضور یہ آواز بلند کی تھی، اس آواز تے اکا دکا آوازاں سجے کھبیو ابتدا وچ آئیاں لبیک لبیک اسی حاضر ہے یا رسول اللہ، اسی حاضر ہے۔ انہاں آوازہ وچوں میری پوری توجہ نہ گل سننی، میں اس تو تمہید شمین نہیں بدی، ہنجے گڈی ٹور دیتی، تو اسی بھی ذرا متوجہ رہنا۔ اس ماحول چند آوازہ اٹھیاں جنہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھے وچ ہاتھ دیتا اور جڑے آپ نہ کھڑے ہو گئے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو گیا، ایک غلام کھڑا ہو گیا، ایک وڈے بابوری حضرت ابو بکر صدیق نی شکل کھڑے ہو گئے، اور ان 3-4 حضور نے کمائی چو پیڑا پھل لے، پیڑا پھل جڑا حضور لبیانا اپنی اس ربک فکبر وچو اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اس خدا نیاں بڑائیاں بیان کر اے محبوب جس تو پیدا کیتا، تو اس پیڑے بول اور پیڑی توحید اور پیڑے اعلان وچو اللہ تعالیٰ جڑا پیڑا پھل دیتا، اس پھلے وچو یا پیڑا درخت جڑا لوایا وہ ایک ابو بکر ہے، ایک خدیجۃ الکبریٰ ون،
ایک حضرت زید بن حارثہ اور ایک علی المرتضیٰ۔ ان چار بندے چار جنس چار قسم نے بندیاں وچوں اللہ ایک ایک درخت لا دیتا یا ایک ایک پھل لا دیتا یا ایک ایک پھل لا دیتا کہ قیامت تک نے جتنے بڈھے آسن ابو بکر نے کھاتے چا، قیامت تک جتنیاں عورتاں تو نے کلمہ پڑھسن خدیجہ نے کھاتے چا، قیامت تک جتنے غلام تے مزدور تے کمزور لوگ کلمہ پڑھسن ان سارے زید بن حارثہ نے کھاتے چن، تے جتنے نوجوان جتنے جری جتنے بہادر جتنے شیر کلمہ پڑھسن قیامت تک نے سارے شیر علی المرتضیٰ نے کھاتے۔ انہیں چاہوں تو علاوہ تو مخلوق کوئی نہیں، انہیں چار قسم نیاں مخلوقاں اللہ قیامت تک میرے نبی نے بوئے تھے آنے ہے، اس نے نمونے اللہ بالکل ابتدا وچ حضور دے دیتے، ابو بکر وڈیاں وچوں دے دیتا، زید چھوٹیاں وچوں دے دیتا، علی گبروہاں تے جواناں وچوں دے دیتا، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتاں وچوں آن کے حضور نے نال بٹھا دیتیاں۔ میں انہاں تریاں نہ تذکرہ چھڑے نہ پیا، ایک ذکر کرنا لگا اس نے جس اپنی جوانی وچ اور جس نے بچپن ختم ہونا پیا اور جوانی نے اس عمر شروع ہونا پیا قدم رکھنا پیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال نمازہ بھی پڑھن لگ پین، حضور نہ کھڑوون بھی لگ پین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تک قبول بھی کر گیا۔ ای خوش نصیب اور پہلا سعادت مند جساں ابتدا وچ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا قیامت تک لوگ نمازہ پڑھ سن تے قیامت تک لوگ رکوع تے سجدے کرے سن، پر اس دھرتی تے پہلا سجدہ حضور تو بعد اگر کہیں دیتا تو ابو طالب نے پتر علی دیتا۔ اس روئے زمین تے سب تو پہلا سجدہ حضور تو بعد میں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال نماز پڑھنے والے علی، حضور نے نال کھڑے ہونے والے حضرت علی، اور یہ علی کو رے اسی حسین نہ بابا جس حسین کربلا وچ آزان دیتی ہے اور جڑا کربلا وچ ایک اللہ کھڑو گیا یہ اس شیرے نہ شیر پیو ہے، سبحان اللہ۔ یہ پورا ٹبر تے پورا گھرانہ ہے، یہ شیرہ نہ ٹبر ہے، یہ غازیہ نہ ٹبر ہے، یہ ڈٹ وینے آڑے نہ ٹبر ہے۔ میں دسے نا میں صرف تمہید آج پڑھنا اور میں عرض کی تھی کہ آج ساری تمہید ہے، تقریر انشاءاللہ دا محرم ہو سی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا آدمی جس روئے زمین تے سجدہ کیتا اور اس تے فخر کرنے ہونے کہ میں وہ بندہ جس تو بعد سارے سجدے ہوئے جس تو بعد سارے رکوع ہوئے تک قیامت تک نے سارے سجدے جس وقت سجدے کرنے والا ثواب ڈھی سی تو علی پہ آخنے نہیں ثواب ماں بیٹی کیونکہ میں سجدے نے بانی وچوں ہاں اور سجدے نے بنیاد اور ابتدا کرنے والا یہ سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا سب تو پہلے اس گندے اور کفریہ ماحول اس شرکیہ ماحول تعفن زدہ ماحول اس برے ماحول اور اس گھٹن والے اور تشدد والے ماحول جڑے لوگ حضور نہ کھڑوتے ہیں انہاں لوگوں وچوں پہلے لوگوں وچوں حسین نہ بابا علی بھی ہوئے 13 سال حضور نے نال رہے جڑے حالات آئیں جڑیاں مصیبتیں آئیاں جڑیاں تکلیف آئیاں جڑے باقیاں کٹیاں ان حضرت علی بھی کٹیاں ہجرت نی رات آ گئی اور ہجرت نی رات تلوارہ چمکنیاں پیاں 100 بندہ ننگی تلوار گھن کے دروازے تو باہر کھڑا ہوا کہ اسا بندیاں قتل کرنا علیہ باللہ ننگیاں تلواران موت سامنے نظر آنی پئی اور موت اپنے پنجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لمبے کیتے وین 100 تلوارہ انہاں ننگیاں تلوارہ نے تھلے اگر سمنے واسطے اور بستر نبوت نی تحفظ اور دفاع واسطے امانت رسول نے دفاع واسطے جس خوش نصیب ہستیاں اس سخت ماحول اللہ تعالیٰ منتخب کیتا کہ آج نبی نے بستر تے کہیں سمنا ای سعادت مند بھی میرے حسین نہ ابا علی کوئی معمولی گل نہیں سڑے علماء آدھی گل بیان کر دے لیں کہ حضرت علی نے بستر تے لٹا دیتا حضرت صدیق اکبر نال گھن گئے جیسا نال کھڑیا اس بھی جرت اور بہادری نے اعلیٰ مثال قائم کی تھی کیونکہ قدم قدم تے حضور نی جان خطرہ ہے تے جتھے حضور نی جان خطرہ ہے اتھے جڑے حضور نے نال ٹرنا پیا اس واسطے بھی جان نہ خطرہ ابو بکر بھی اپنی جان ہتھیلی تے رکھی تے علی المرتضیٰ اس جڑے حضور نے بستر تے سمنا کوئی پھلا نہیں سیج تے سمنا نہیں ہے اس جڑے سمنا موت نہیں جھوڑی میں سمنا ہے 100 تلوار بار ننگی کھڑی ہوئی اور جس وقت انہاں یہ بھی پتہ لگ سی کہ سڑا مقصود سڑا ہتھے چو نکل گیا
جس واسطے اسا ساری رات پہرا دیتا وہ بندہ تو سڑے ہتھ چو نکل گیا تو انہوں نے جذبات آمنا اور انہاں اشتعال آمنا اور زیادہ ممکن ہے کہ انہاں حضرت علی تے اور زیادہ ظلم کرن، کیونکہ ساری رات اسی پہرا دینے رہے ہیں تے فجری بستری تو اٹھا تو ابو طالب نے بیٹھا اٹھا تو اس دیڑے حضور نے بستر تے سمنا موت نہیں آغوش ہے سمنا، اس دیڑے کوئی جری اور بہادر بندہ ہی فریضہ سر انجام دے سکنے ہے، اس دیڑے فریضہ سر انجام دینے والا بھی علی المرتضیٰ ہے۔ اس مشکل رات اور مشکل گھڑیاں وچ جس حضور نے گھرے نہ حضور نے بستر نہ اور حضور نے بیٹیاں نہ تحفظ کیتا، اللہ تعالیٰ اس تحفظ واسطے جس بندے ہیں منتخب کیتا اس بندے نے نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ 1 سال آپ گزارا، اگلے سال غزوہ بدر پیش آ گیا اور بدر کی لڑائی آ گئی۔ میں پتہ نہیں وقت بالکل مختصر ہے، میں تو اس گھرانے نا ذہنی ماحول سمجھاونا چاہنا، انہیں نا مزاج سمجھاونا چاہنا کہ اس ٹبرے نا مزاج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں جڑی قوت اور بہادری دیتی ہے وہ کتنی زیادہ ہی اس قوت اور بہادریاں سامنے رکھ کے ذرا واقعہ کربلا سمجھنے کی کوشش کرنی کہ بدر نہ میدان لگ گیا 313 جان سارا گھن کے میرا نبی اس میدان آ گیا، سامنے 1000 نہ لشکرے جڑے اپنی قوت نہ لے سن، تلوارہ نہ لے سن، ہتھیارہ نہ لے سن، پوری طاقت اور قوت نہ کفر مسلمانہ مٹاونے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے افراد گھن کے کربلا نے میدان کھڑے، اتنوں صفحہ بن گئی ہیں، بدر نے میدان صفحہ لگ گئی ہیں۔ جس وقت صفحہ تیار ہو گئی ہیں تو کافرنی طرفوں 3 آدمی عتبہ، شیبہ اور ربیعہ، ان 3 آدمی باہر نکلے اور باہر نکل کے نہ پہلا اعلان کیتا حل من مبارزن، اس پورے 313 نی جماعت جڑے سڑے سامنے سڑے نہ مقابلہ کرنے واسطے آئے ہو، لڑائیاں بعد ہو سن، جنگاں بعد ہو سن، آپس نے 2 ہاتھ بعد تکساں، تیراں تے تلواراں نیاں آزمائشاں اس تو بعد ہو سن۔ پہلے دسو حل من مبارزن، اس پوری جماعت کوئی ایک بندہ آوے جڑا لگا باہر نکل کے سڑے نہ 2 ہاتھ کرے سامنے آوے، پہلے تب مقابلہ اسی تے او کرانا تے بعد اس تو بعد جنگاں بھی ہونی راسن، لڑائی بھی ہونی راسی اور سارا کچھ ویکھنے رساں۔ اٹھاؤ سیرت نیاں تمام کتاباں، اس دیاڑے جڑا کود کے تے اچھڑ کے اس 313 وچوں سب تو پہلے تلوار چاہ کے باہر آیا وہ اسی شہید کربلا نا ابا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی باہر آئے، انہوں نے کہا میں مقابلے واسطے آسا نا، تسی سڑے چاچے نے پتر ہو، تسی بھی بنو عبد مناف ہو، میں بھی بنو عبد مناف ہاں، مقابلہ ہو سی پتہ لگ سی دو ہکا جائے ہیں نا، آئی سواد آوے سی کہ کیا ہونا۔ حضرت علی اٹھے، حضور فرمایا اٹھ حمزہ اور اٹھو عبیدہ بن حارث، حضور 3 بنو ہاشم متے فرمایا ہورانا آج نہ علینے، اگر تسی بنو عبد مناف آئے ہو تو ادو بھی بنو عبد مناف اٹھ سن۔ ان 3 اٹھیں اور انہاں 3 مقابلہ کیتا، عتبہ بھی قتل ہویا، شیبہ بھی قتل ہویا، ربیعہ بھی قتل ہویا اور انہاں 3 جو ایک بھی قتل نہیں ہویا۔ انہاں اپنے جوہر وکھائیں، اپنی تلوار دی مار تکائی، اپنی بہادری تکائی، اپنی قوت وکھائی۔ 1 سال تو بعد غزوہ احد آ گیا، غزوہ احد نہ میدان لگ گیا۔ اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں، سب تو پہلے تلوار چاہ کے کافراں تے حملہ آور ہونے والا بھی حضور نے ای داماد علی المرتضیٰ ہے۔ پہلیاں صفحہ وچ رہنے والا، حملے نہیں ابتدا اور آغاز کرنے والا اور پوری جنگ جرت اور بہادری نہ لڑنے والا جیڑا شیر نہ بچہ سب تو پہلے آیا وہ اسی حسین نہ ابا علی المرتضیٰ ہے۔ احد نے میدان بھی اپنی تلوار نے جوہر وکھائیں، اپنی تلوار نے قوت وکھائی، اپنی بازو نے قوت تکائی اور دنیا دسا کہ حضور اور حضور نے دین واسطے قربانی نہ وقت آسی تا آل نبوتاں اور خاندان نبوتاں تسی سارے نالوں اگے ویکسو پیچھے نہ ویکسو۔ احد نے میدان بھی جس جرت اور بہادری نے داستانہ قائم کیتیاں اس کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ اور اگلے تھوڑے جے عرصے تو بعد وقت کفار حملہ آور ہوئے اور پورے عرب نے قافلے جماعتاں انہوں نے قبیلے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب نی شکل انہاں مدینے نہ محاصرہ کیتا۔ چوہاں پلو مدینہ منورہ محاصرے نے اندر آ چکا
دشمن حملہ آور ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت محاصرے آ چکی، مدینے چوں پلو کافراں گھیرا ہوا، اگے خالی مکے والے آنے ہیں۔ ہن اس جنگ نے موقع تے خالی مکے والے نہیں آئے ہوئے، عرب نے پورے قبیلے جتنے بھی مسلمانوں نے دشمن ہے ان سارے مدینے تے حملہ آورن، اور اس نیت نال آئے بیٹھے کہ ہن انہاں ختم کر کے آونا۔ اس موقع تے اور کہیں نہیں تلوار چلی یا نہیں چلی، لڑائی نہ موقع آیا یا نہیں آیا، ان خندق تو پرے بہ گئے، مسلمان خندق تو اورے بہ گئے۔ ایک انہاں چو بندہ اٹھا کافراں چو، اور اس خندق نے کہیں جائی ہو تو بڑے طریقے اور بڑی ترتیب نال، اور وہ بہادر بھی بہت بڑا ہے، سورما بھی بہت بڑا ہے، اور اسی جرت اور اسی بہادری نے کارنامے پورے عرب پتہ ہے، اور وہ اس خندق تو چھاڑ مار کے وہ ارلے پاسے آ گیا، اور مسلمانہ نے لشکر نے سامنے کھڑے ہو کے اس آکھیا اور کہیں نہ لڑائی کرو یا نہ کرو، کوئی نہ گھوڑا خندق تو ارے آ سکے یا نہ آ سکے، میں تو آ گیا۔ اے مسلمانوں حل من مبارزین، پورے لشکر وچو کوئی اوے جڑا میڈا مقابلہ کرے، اور میڈے سامنے آئے۔ حضرت علی اٹھے، علی نے ذکر تے اتنی سبحان اللہ نہ کم نے علی اتھے بھی علی اٹھے، حضور بٹھا دیتے، آپ فرمایا تم بیرو۔ اس وقت آواز ماری حل من مبارز، کوئی اوے میڈے مقابلے، علی وقت اٹھے کہنے یا رسول اللہ آج بواؤ نہیں نا، آج تا ماں وگاؤ ہے سکے میں ویکھنا۔ حضور وقت فرمانے بین بے وقت تری واری وقت اٹھ، حضرت علی وقت کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیو، چیلنج دینا پیا، چیلنج نہ جواب علی دے سی، حل من مبارز اوے کوئی مقابلے آڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہنجے تک ہی نہیں آکھیا، حیدر قرار ہنجے تک ہی نہیں آکھیا۔ حضرت کھڑے ہوئے، سامنے گئے، وہ اپنے اصلے وچ لے سے نظر نہیں آنا پیا۔ حضرت علی کور گئے، اس آکھے کور ہیں، کہنے میں علی ہیں، اس آکھے تو میرا بھتری گا۔ ای جڑا میدان اچ آیا کھڑا ہے، اس نام ہے عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود، اور اس نے یہ صورتحال ہی ہے کہ ای سمجھنا ہے کہ پورے عرب وچ میرا مد مقابل کوئی بھی کوئی نہیں، کوئی بہادر میرے مقابلے اور اس تو پہلے کوئی بہادر عمر بن عبد ود تے غالب بھی نہیں آیا۔ جہاں بھی کوئی عمر بن عبد ود نے مقابلے ایک اللہ گیا، وہ اپنی گردن لوا کے آیا، خیری نہ واپس نہیں آیا۔ اس نے دماغ اور اس نے سرے وچ یہ نشہ سوارے کہ آج بھی وکساں ویکھن کورے میرے مقابلے سامنے آیا۔ اس آکھا تو میرا بھتریاں تے تو میرے مقابلے کدے آ گیا۔ اور تساں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی نے قد بھی چھوٹا ہے، حضرت علی لمبے قد نے نہیں، چھوٹے جے قد نے، اور موٹے بھی امن۔ اسا علماء ہون پیٹ مبارک بھی اگا ودھے ہوئے، قد بھی چھوٹا، بہادر بے مثال ہے۔ اللہ جرت اور بہادری اتنی دیتی ہوئی جس نے مثال نہیں، باوائیں زور بڑا۔ حضرت علی فرمایا بھتیجا ہو سا، لیکن ہون تو چونکہ نعرہ مارا اعلان کیتا تو آج میں توڑا بھتریا ہو سا، تو آج میرا چاچا کوئی نہیں۔ اور یہ اسنگی نہیں آکھیا جکن لوگ آنے تو میرا بھتریاں۔ عمر بن عبد ود تے ابو طالب نے بڑے تعلقات ہیں، ابو طالب اور عمر بن عبد ود آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس تعلق نہیں طرف اشارہ کر کے اس آگا تو میرا بھتریاں تے میں اپنے بھتریے تے تلوار نہ چلا سکتا۔ حضرت علی فرمایا آج بھتریے یہ بھی آ گیا نا ان پیڑے تے وقت یہ ہوا گالے جڑی حضور ہو دے فرمائی آئی کہ نبی ہوئے تے ہتھیار لا گنے تے وقت پیچھا مڑ ونجے ای نہیں ہو سکتا۔ کہ مطلب سڑے خاندانی ریت ہے کہ اسی جس وقت میدانے چاہ ونجا وقت کچھ کر کے پیچھا ہٹنے ہیں، یا مر کے ہٹنے ہیں یا مار کے ہٹنے ہیں، پیڑے چاہے وہ وقت پیچھا نہیں مڑ سکنا۔ ابو طالب نہ پتر ہون آ گیا میدانے، اگلی گل کر اس دو ترے ورگڑ میں حضرت علی اسام کاوڑی کیتا نا، اس آکھا میں اپنی تلوار نہ تونے خون رنگین نہ تونے اپنی تلوار تونے خون نہ میں رنگین نہ کرنا چاہنا، لیکن تو باز نہ آنا تو چل وہ دو ہاتھ کرنے۔ حضرات صحابہ اکرام نے گواہی بھی سنو، ادھے تلوارہ چلنیاں شروع ہوئیاں، گھوڑے نہیں مٹی اڑنی شروع ہوئی، اتنی مٹی اڑی کہ نہ حضرت علی نظر کی گل انشاءاللہ
پرسوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔